اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا صدق اللہ العظیم۔ آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ بس ہم نے فرمایا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے ان کو بری طرح ہلاک کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں، پھر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ کفار اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر پتھروں کی بارش ہو چکی ہے، کیا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا نہ کرتے تھے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کی امید ہی نہ تھی، اور یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ صاحب ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہی کر دیتا اور ہم ان کی پوجا پر ثابت قدم نہ رہتے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ کون سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں اور ان کے اقوام کے قصے اور قوم لوط کی بستیوں کا ذکر نہایت اختصار کے ساتھ فرمایا ہے۔ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کو جھٹلانے والوں کو گزشتہ اقوام جیسے برے انجام سے ڈرانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجنے سے قبل صحائف عطا فرمائے اور غرق فرعون کے بعد تورات عطا فرمائی۔ بعض نے تورات غرق فرعون سے قبل عطا ہونا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کا وزیر حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا گیا جو آپ کے بڑے بھائی تھے، اور ظاہری و باطنی، خفی و جلی، چھوٹے بڑے مشوروں میں وکیل تھے۔ پورے اسرائیلی خاندان میں فقط حضرت ہارون علیہ السلام ہی اس لائق تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دست راست بنتے۔ قوت و ہمت، عقل و دانش مندی، فصاحت و بلاغت، امانت داری، معاملات دینی و دنیاوی پر گہری نظر رکھنے والے، قابل اعتماد اور قابل بھروسہ جملہ صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ ظاہر بوجھ اٹھانے والے کو حمال کہا جاتا ہے، جبکہ ظاہری و باطنی ذمہ داریوں اور انتظامات کا چلانے والا، پشت پناہ اور مضبوط سہارے کو وزیر کہا جاتا ہے۔ حضرت ہارون فطرتاً حلیم الطبع،
نرم مزاج، تجربہ کار اور طرز تکلم و وعظ کے ماہر تھے۔ فرعون کا بندگی کی حد سے بڑھ کر خدائی دعویٰ کرنا اور خلق پر اس کی طغیانی یہ کہ قوم کو طبقات میں تقسیم کر کے غلام بنا رکھا تھا اور بندوں پر مختلف قسم کے مظالم ڈھانا اس کا معمول تھا، جسے آیات کے انکار سے تعبیر کیا گیا۔ انہی بدعمالیوں کے سبب سے فدمرناہم تدمیرا، اسے اپنی قوم سمیت بری طرح ہلاک کر دیا گیا۔ وقوم نوح لما کذب الرسل اغرقناہم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی مذہب کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ قوم نے ضد، ہٹ دھرمی اور جہالت کا مظاہرہ کیا، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ قوم کے سرداروں نے تحقیر و تکذیب اور استہزاء کو اپنا شعار بنا لیا۔ پرلے درجے کے فاسق و فاجر اور ظالم و سرکش، یہاں تک کہ قوم کا بگاڑ ناقابل اصلاح اور سنگین حد تک بڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ناصحانہ اور ہمدردانہ اصلاحی دعوت حق سے اس قدر نفرت کرنے لگے کہ کپڑوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ آپ سے پہلے کے جملہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی تکذیب کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تکذیب بڑی لاپرواہی سے کی۔ جب قوم کی اصلاح کی امید ختم ہو گئی اور سرداروں کی ضد، ہٹ دھرمی، بغض و عناد کی انتہا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بلاخیز سیلاب سے، جس کے سامنے بلندی و پستی سب برابر ہو گئی، سے قوم کو غرق کر دیا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کو اس سے نجات بخشی اور ہلاک ہونے والی قوم کو آنے والی نسل انسانی کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، یہ تو تھا دنیا میں اس قوم سے معاملہ، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جس میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ یہ حد سے گزر جانے والوں کا انجام کار ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والوں سے نسل انسانی آگے بڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت اور اقتدار عطا فرما دیا۔ موت کے علاوہ کوئی تکلیف ان کے قریب نہ آتی۔ اپنے زور بازو پر گھمنڈ، طاقت و اقتدار کے نشے میں مخمور، ان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہ تھا۔ بتوں کی پوجا پاٹ، ظلم و ستم، حق کی تکذیب، رسول برحق کو چٹلانا ان کے مشہور مشغلے تھے۔ وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ سخت شور مچاتی، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی، بلند قامت، جسیم اور طاقت کے پہاڑ اس کے سامنے تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود سے بھی اہل عرب آشنا تھے، اپنے بڑوں سے ان کے حالات و واقعات سنتے آئے تھے۔ قوم کی ہٹ دھرمی، بغض و عناد انتہا کو پہنچا تو عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہو لے آؤ۔ اپنی بدعمالیوں، نافرمانیوں پر نادم و شرمندہ ہونے کی بجائے دیدہ دلیری سے عذاب کے طالب ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 4000 پیروکاروں کو لے کر الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت زلزلے سے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ان کے علاوہ بہت سی اقوام اور زمانوں کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا اور آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنایا گیا۔ قوم لوط کا علاقہ سدوم اور مضافات، جسے متفقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انتہائی زرخیز لوگ، خوشحال، فارغ البال، مگر پرلے درجے کے بد کردار، چوری، ڈکیتی، ظلم، ناانصافی، حلال کو چھوڑ کر حرام سے منہ کالا کرنا، اخلاقی انحطاط کا شکار، انسانی اقدار کا اختتام، بے حیائی عام، تمام برائیوں پر فخر کرنے والے بد قماشوں میں جب شرافت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تو ان بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹ دیا گیا۔ اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یہ جگہ گہرے سمندر میں
بدل دی گئی، جسے بحر لوط یا بحر میت کہتے ہیں۔ تمام ہلاک ہونے والی قوموں پر ایسا عذاب آیا کہ ان کے وجود تک کو ختم کر دیا گیا اور عقل والوں کے لیے نشان عبرت بنایا گیا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کفار و مشرکین اور متکبرین کا ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رویہ غیر اخلاقی رہا ہے۔ استہزاء و ایذاء تو معمولی سی بات ہے۔ کذب و افتراء، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات مشرکین کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ سرکشی، بغض و عناد، مزاح و تحقیر ان کے لیے عام سی باتیں تھیں۔ نبی کی ذات سے یہ رویہ تو وہی رکھ سکتا ہے جو بے حد گمراہ، جاہل، رحمت الہی سے محروم اور بدبخت ہوگا، جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود جھوٹی انا کے دفاع میں حق کا انکار کر دے، دلائل و معجزات دے کر بھی شرک پر قائم رہنا اور اسے چھوڑنے کو گمراہی قرار دینا کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا۔ عظمت مصطفیٰ، احساس برتری، شخصیت کی تاثیر، زور کلام، قوی دلائل ان کے ذہنوں پر اس قدر حاوی تھے کہ بلا ارادہ ان کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے۔ حق کو گمراہی کہنے پر مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.